الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون وقال تعالى في مقام آخر إن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا یہ حقیقت ہے اے میرے بھائی
زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ یہ حقیقت ہے اے میرے بھائی، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ بند ہو جائے کب دل کی دھڑکن، دو گھڑی کا بھروسہ نہیں ہے۔ یہ حقیقت ہے اے میرے بھائی۔ دل تیرا توڑ دے گی یہ دنیا، راہ میں چھوڑ دے گی یہ دنیا۔ دل تیرا توڑ دے گی یہ دنیا، راہ میں چھوڑ دے گی یہ دنیا۔ بے وفائی ہے فطرت میں اس کی، دوستی کا بھروسہ نہیں ہے۔ بند ہو جائے کب دل کی دھڑکن، دو گھڑی کا بھروسہ نہیں ہے۔ خواب کتنے سجائے ہوئے ہیں، ریت پر گھر بنائے ہوئے ہیں۔ خواب کتنے سجائے ہوئے ہیں، ریت پر گھر بنائے ہوئے ہیں۔ 100 برس تک کی تیاریاں ہیں، اور ابھی کا بھروسہ نہیں ہے۔ 100 برس تک کی تیاریاں ہیں، اور ابھی کا بھروسہ نہیں ہے۔ بند ہو جائے کب دل کی دھڑکن، دو گھڑی کا بھروسہ نہیں ہے۔ ایک چراغ محبت جلاؤ، قبر کو اپنی روشن بناؤ۔ ایک چراغ محبت جلاؤ، قبر کو اپنی روشن بناؤ۔ حشر تک اس میں سونا پڑے گا، حشر تک اس میں سونا پڑے گا۔ روشنی کا بھروسہ نہیں ہے۔ بند ہو جائے کب دل کی دھڑکن، دو گھڑی کا بھروسہ نہیں ہے۔ کب تلک حب دنیا کرے گا، ایک نہ ایک دن تو آخر مرے گا۔ کب تلک حب دنیا کرے گا، ایک نہ ایک دن تو آخر مرے گا۔ مال و دولت پہ ہرگز نہ خوش ہو، اس خوشی کا بھروسہ نہیں ہے۔ اور آخری شعر سماعت فرمائیں۔ تو نے دنیا کو پانے کی خاطر، تو نے دنیا کو پانے کی خاطر، کتنی محنت مشقت اٹھائی۔ تو نے دنیا کو پانے کی خاطر، کتنی محنت مشقت اٹھائی۔ ہاتھ تیرے نہ آئی چمک کچھ۔ دنیا انسان جتنی بھی کما لے، ایک دن خالی ہاتھ دنیا سے جانا ہے۔ زندگی بھر انسان بھاگتا ہے جس دنیا کے پیچھے، سب کچھ چھوڑ کے خالی ہاتھ جاتا ہے۔ ہاتھ تیرے نہ آئی چمک کچھ، اس چمک کا بھروسہ نہیں ہے۔ یہ حقیقت ہے اے میرے بھائی، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔
صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، اپنے عزیز دوست شیخ اسحاق علیاوی حفظہ اللہ کی دعوت پر آج کے اس پروگرام میں جو مدرسہ مفتاح العلوم سادل پور کلاں کا سالانہ پروگرام ہے اور غالباً 5 بچوں کی دستار بندی بھی آج ہوئی ہے، اس موقع پر مجھے آج حاضر ہونے کی سعادت ملی ہے۔ میں مولانا اسحاق صاحب کے ساتھ ساتھ اس مدرسے کی کمیٹی کے تمام ذمہ داروں اور اراکین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت اصرار کر کے پروگرام لیا گیا تھا، اندازہ تھا کہ جنوری کے آخر میں بھی سردی کا اثر رہے گا اور اچھی خاصی سردی آپ کے یہاں ابھی بھی باقی ہے۔ پٹنہ سے کٹیہار آتے ہوئے کئی مرتبہ راستے میں کافی گھنا کوہرا شبنم ہمیں ملی، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ساتھ میں رہی۔ تقریباً 5-5.25 گھنٹے میں ہم لوگ کٹیہار پہنچ گئے، آپ کے اس علاقے میں پہنچ گئے، اور آنے کے بعد بہت جلد مجھے آپ کے سامنے اسٹیج پر لایا گیا۔ مجھ سے پہلے آپ اس علاقے کے معروف بنگلہ مقرر حضرت علی صاحب کی بنگلہ زبان میں تقریر سن رہے تھے۔ آخر میں انہوں نے مدرسے کے لیے کچھ چندہ بھی کیا ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جلسہ کرانے والوں کی جو امیدیں ہوتی ہیں، ان کا جو خرچ ہوتا ہے وہ آپ ہی کے لیے ہوتا ہے، اور اس امید میں وہ جلسہ کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ سامعین آئیں گے اور ان کے مدرسے کا تعاون کریں گے، مگر سردی کی وجہ سے بہت سارے جو دور دراز سے جو لوگ آنے والے ہوتے ہیں وہ نہیں آئے ہیں، زیادہ تر قریب کے لوگ ہیں، آس پاس کے لوگ ہیں۔ تو جو ایک امید ہوتی ہے جلسے والوں کی اپنے مدرسے کے تعاون کے لیے، وہ جلسہ کرتے ہیں، شاید وہ ٹارگٹ ان کا پورا نہیں ہو رہا ہے۔ میری آپ سب سے اپیل بھی ہے کہ آپ ابھی تک اگر پیچھے رہے ہیں تو آپ آگے بڑھ کر کے اس میں حصہ لیجئے، اور جو بھی ہو سکے، جس کی جو طاقت اور حیثیت ہے، اس ادارے کا تعاون کرے۔ میں بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ ادارہ 1987 سے یہ ادارہ چل رہا ہے، اور اب ماشاءاللہ ادارہ ترقی پر ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس ادارے کو مزید ترقی عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ انسان ہیں، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے نیچرلی، فطری طور پر کچھ چیزوں کی محبت اس کے دل میں ڈالی ہے۔ انسان فرشتہ نہیں ہو سکتا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے محبت انسان کرتا ہی کرتا ہے۔ انسان، کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اس چیز سے محبت نہیں ہے۔ انہی چیزوں میں سے ایک مال بھی ہے۔ مال سے انسان بہت محبت کرتا ہے۔ بھئی آپ غور کیجئے، ایک محنت مزدوری کرنے والا انسان صبح سے لے کر شام تک محنت کرتا ہے، اور بڑی مشکل سے اپنے بال بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے چند پیسے وہ حاصل کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس مال سے اس کو محبت تو ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف وہ غریب آدمی، وہ مزدور آدمی مال سے محبت کر رہا ہے۔ جو 500 روپیہ روز کما رہا ہے وہ بھی مال سے محبت کر رہا ہے، جو 5 لاکھ روپیہ روز کما رہا ہے اس کو بھی مال سے محبت ہے۔ اور یہ بات ہمارا رب قرآن میں بھی کہتا ہے۔ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارا کریٹر ہے، ہمیں پیدا کرنے والا، ہماری سرشٹی کرنے والا ہمارا ودھاتا ہے، ہمارا نرماتا ہے، ہمیں پیدا کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ۔ اس سے زیادہ ہمیں کون جانے گا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا،
میرے بندو تم مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو. قرآن کے 30ویں پارے میں ایک سورت ہے سورۃ العادیات، ہمیں سے بہت سارے لوگوں کو یاد بھی ہوگی. اس سورت کریمہ میں اللہ تعالی گھوڑے کی قسم کھاتا ہے، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. اللہ تعالیٰ گھوڑے کی قسم کھاتا ہے اور گھوڑے کی 5 وشیشتائیں بتاتا ہے، 5 خوبیاں بتاتا ہے گھوڑوں. والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے دوڑتے ہانپنے لگتے ہیں. والعادیات ضبحا فالمغیرات صبحا، والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے دوڑتے ہانپنے لگتے ہیں. فالموریات قدحا، اور جب وہ دوڑتے ہیں تو ان کے ٹاپوں سے چنگاریاں نکلنے لگتی ہیں. فالمغیرات صبحا، پھر وہ صبح صبح دشمن کی فوج کے اوپر حملہ کرتے ہیں. فأثرن به نقعا، اور جب وہ دشمن کے اوپر حملہ کرتے ہیں تو ان کے دوڑنے کی وجہ سے دھول اڑتی ہے، گرد و غبار اڑتا ہے. فوسطن به جمعا، اور وہ دشمن کی صف میں بیچوں بیچ جا کر کے حملہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ گھوڑے کی قسم کھا رہا ہے. اور آپ جانتے کہ گھوڑا جو ہے بڑا وفادار جانور ہوتا ہے. گھوڑے کے بارے میں مشہور ہے کہ گھوڑا مر جائے گا مگر اپنے مالک کو اپنی پیٹھ سے اتارے گا نہیں. بے وفائی نہیں کرتا ہے گھوڑا، آخر دم تک مر جائے گا، جان دے دے گا، اپنے مالک کو اپنی پیٹھ سے گرائے گا نہیں. اللہ تبارک و تعالی گھوڑے کی قسم کھا کر کے کہتا ہے، ان الانسان لربہ لکنود. کیا بھائی مائک والے کیا چاہ رہے ہو بھائی؟ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بہت بڑا ناشکرا ہے. گھوڑا اپنے مالک کا تھوڑا سا چارہ کھاتا ہے تو وفاداری کرتا ہے، کبھی غداری نہیں کرتا ہے. انسان 24 گھنٹہ اپنے رب کی دی ہوئی آکسیجن میں سانس لیتا ہے، اپنے رب کی دھرتی پر سوتا ہے، اپنے رب کے آسمان کے نیچے زندگی گزارتا ہے، اپنے رب کا دیا ہوا اناج کھاتا ہے، اپنے رب کا اتارا ہوا پانی پیتا ہے، اور پھر بھی اپنے رب کی ناشکری کرتا ہے. ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بہت بڑا ناشکرا ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور یہ انسان مال سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، مال سے پریم کرتا ہے، مال کی بہت زیادہ اس کے دل میں محبت ہے. قرآن کہہ رہا ہے. اور جب انسان کہہ دیا اللہ نے تو اس میں عالم بھی آ گیا، جاہل بھی آ گیا، برا بھی آ گیا، نیک بھی آ گیا، سب آ گئے. ہر انسان کے دل میں مال سے محبت ہے. اور آگے بڑھیے، قرآن کا 3 پارہ اٹھائیے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 میں اللہ فرماتا ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. اللہ کہہ رہا ہے انسان کے دل میں 6 چیزوں کی محبت ہم نے ڈال دی ہے. 6 چیزوں سے انسان ہر حال میں محبت کرتا ہی کرتا ہے. کون سی 6 چیزیں ہیں؟ من النساء، مردوں کے دل میں عورت کی محبت ڈال دی گئی، عورت کی ضرورت ہے ان کو. انسان اگر ہے، مرد ہے، وہ مرد کے اندر اگر مردانگی باقی ہے تو اسے عورت کی ضرورت ہے. اگر کسی کو عورت کی ضرورت نہیں ہے تو پھر وہ مرد نہیں ہے. اسی لیے ہماری شریعت میں نکاح رکھا گیا. ہماری شریعت میں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے
کہ آپ لڑکی ہے تو شادی مت کیجئے، لڑکا ہے تو شادی مت کیجئے، آپ زندگی بھر کنوارے رہیے. نہیں، یہ اسلام کا سسٹم نہیں. ابھی آج کل چل رہا ہے ہمارے اتر پردیش میں، ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا ایک بہت بڑا ان کا تہوار کہہ لیجئے یا ان کا اجتماع کہہ لیجئے، پورے ملک بھر سے وہاں لوگ آ رہے ہیں، میڈیا والے دکھا رہے صاحب اس میں کوئی عورت آتی ہے، وہ جو ہے اس نے دنیا کو تیاگ دیا ہے، وہ شادی نہیں کرے گی. اس میں کوئی بابا جی آئے، بابا جی کا ہاتھ ایسے اٹھا ہوا ہے، میڈیا پر دکھا رہا تھا کہ 12 سال سے بابا جی کا ہاتھ ایسے اٹھا ہوا ہے. میڈیا والے بڑے خوشی سے بڑے فخر سے بیان کر رہے ہیں بابا جی کا ہاتھ 12 سال سے ایسے اٹھا ہوا ہے. جب ہم اس طریقے کے ویڈیو دیکھتے ہیں، جب اس طریقے کی خبریں دیکھتے ہیں، اللہ کی قسم ہمارا دل تو شکر سے باغ باغ ہو جاتا ہے. ہمارے دل میں شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اسلام جیسی نعمت سے تو نے ہمیں نوازا ہے. اے اللہ ہمارے دین کے اندر، ہمارے مذہب کے اندر کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جس عبادت میں انسان کے اوپر اتیاچار کیا گیا ہو، جس عبادت میں انسان کے اوپر ظلم کیا گیا. اللہ کے نبی کے ایک صحابی ہیں، نام نوٹ کر لو، عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے دل میں ایک مرتبہ خیال آیا شادی کروں گا، بیوی آئے گی، بیوی کو ٹائم دینا پڑے گا، بچے پیدا ہوں گے، بچوں کو ٹائم دینا پڑے گا، جتنی نماز پڑھنی چاہیے اتنی نماز نہیں پڑھ پاؤں گا، جتنی عبادت کرنی چاہیے اتنی عبادت میں نہیں کر پاؤں گا. انہوں نے ارادہ کر لیا میں کبھی شادی ہی نہیں کروں گا. پھر دل میں خیال آیا کہ میں تو مرد ہوں اور جب تک میرے اندر مردانگی باقی ہے تب تک عورت کی خواہش میرے اندر باقی رہے گی. حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو، اپنی مردانگی کو ختم کرنے کا فیصلہ کر دیا. میں اشارے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، سمجھدار ہوں گے آپ سمجھ جائیں گے. مرد کے جسم کے اندر جو مردانگی کی علامت ہوتی ہے، حضرت عثمان بن مظعون، اور یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے، یہ وہ والے عثمان غنی نہیں ہے جو اللہ کے نبی کے داماد تھے، یہ دوسرے صحابی ہیں. ان کے والد کا نام مظعون تھا. عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو خسی کرنے کا ارادہ کر دیا. جیسے بکرا ہوتا ہے نا، بکرے کو خسی کر دیا جائے تو پھر وہ اس لائق نہیں ہوتا کہ پھر وہ جو ہے وہ کسی دوسری بکری کے ساتھ وہ جا سکے اور پھر ولادت ہو سکے. تو جس طریقے سے بکرے اور جانوروں کے اندر خسی ہوتا ہے، اس زمانے میں چونکہ میڈیکل سائنس کی ترقی کا دور نہیں تھا تو بعض لوگ کیا کرتے تھے، اپنے آپ کو خسی کر لیتے تھے تاکہ شادی کی خواہش ہی ان کے اندر باقی نہ بچے، مردانگی ہی ان کی ختم ہو جائے. عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو خسی کرنے کا ارادہ کیا. جب اللہ کے نبی کو پتا چلا، آپ نے ان کو بلوا